بس عزیزانو، آج سفر کی 18 تاریخ آ گئی ہے اور پرسوں مولا کا 40 ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن آج بھی کئی لوگ 40 کے لیے زیارت پر گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ کربلا۔ جس کربلا میں آج اتنا مجمع ہے نا، اسی کربلا میں زہرا کا لال اتنا تنہا ہو گیا تھا کہ جب کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ عزیزانو، آج آپ کے سامنے رہائی کے مسائل کتنا سخت اور کتنا عجیب ہے۔ اہل بیت کی تقدیر ہی یہ ہو گئی کہ رہائی میں بھی مسائل، اور یہ رہائی میں مسائل کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رہائی کا مطلب اہل بیت ان اجڑی ہوئی بیویوں کے لیے رہائی کا مطلب ہے ایک ننھی سی مرقد سے جدائی۔ عزیزانو، جب یزید نے شام والوں کی بغاوت سے ڈر کر اہل بیت کو آزاد کرنا چاہا تو بی بی نے کچھ شرائط رکھی۔ دیکھیے، شرائط وہی رکھتا ہے جو فاتح ہو، اور دوسری وجہ شرائط رکھنے کی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب بیویاں شاید رہا ہونا ہی نہ چاہتی، رہا ہو کر جائیں بھی کہاں؟ گودیاں اجڑ چکی ہیں، ماں اجڑ چکی ہے، مریوں رہائی نہیں ہے۔ تو شرائط کیا ہے کہ ہمیں لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، ہماری چادریں واپس کی جائیں، شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ بی بی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی پر ماتم نہیں کیا، میں نے اپنے بھائی پر گریہ نہیں کیا، میں چاہتی ہوں کہ میں شام میں ہی پہلی مجلس بتا دوں۔ عزیزانو، شام کے ایک مکان میں ایک پہلی مجلس بپا ہوئی ہے۔ میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں مسائل۔ یہ شام کے مکان میں جو مجلس ہو رہی ہے نا، اس مجلس میں مسائل بس یہی تھے کہ ایک طرف سے صدا بلند ہوتی تھی یا عباس اور ماتم شروع ہو جاتا، دوسری طرف سے صدا بلند ہوتی تھی والی اکبر اور ماتم بول ہوتا تھا۔ عزیزانو، بس اسی طریقے سے مسائل بیان ہوتے تھے، شہیدوں کے نام لیے جاتے تھے، پھر کہیں سے شور ہوا کہ شہداء کے سر آ رہے ہیں۔ جب شہداء کے سر آنے شروع ہوئے، عزیزانو، ہر شہید کا ماتم کیا گیا اور دل کھول کر بیویوں نے ماتم کیا۔ جناب حر کا ماتم ہوا، حضرت حبیب ابن مظاہر کا ماتم ہوا، یہاں تک کہ غلام جوہد کا ماتم ہوا، سب شہیدوں کا ماتم ہوا۔ پھر کسی نے صدا دی کہ بنی ہاشم کے شہیدوں کے سر آ رہے ہیں۔ عزیزانو، پہلا سر وہ تھا، مقتل کے الفاظ ہیں، پہلا سر وہ تھا کہ جو زندگی میں ہی پامال ہو گیا، پہلا سر وہ تھا جو حسن کا لال تھا۔ بی بی نے آغوش میں لیا، ماں نے چہرہ صاف کیا، تمام بیویوں نے ماتم کیا۔ پھر 2 سر آئے، لیکن ان 2 سر کو لینے کی ماں آگے نہ بڑھی،
یہ جناب اولو محمد کے سر پر جناب فضہ نے اپنی آغوش میں لیے اور کہا کہ ان کی ماں نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہے گی اپنے بھائی کا ماتم کرے گی، اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کرے گی۔ پھر ایک سر ایسا آیا، چاند سا چہرہ، کہ جس سر کو نیزے پر دیکھ کر ایک عورت نے کہا تھا کہ کاش اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی۔ جناب علی اکبر کا سر، جناب علی اکبر کا ماتم ہوا۔ پھر ایک ننھا سا سر آیا، اس ننھے سے سر کو دیکھ کر تمام بیویاں اپنے شہیدوں کو بھول گئی، کیونکہ اس سر کی مسجد کہ اسے ماں کے سامنے ماں کو دکھا کر کاٹا گیا۔ یہ جناب علی اصغر کا سر۔ اور جب ان سروں کا ماتم ہو گیا نا تو ایک سر ایسا آیا، اب تمام بیویاں دیکھ کر اس سر کو دیکھ کر کہتی ہیں واہ حجابہ، واہ پاسا۔ بیویوں کو اپنی لٹی ہوئی ردائیں یاد آئی، بیویوں کو یاد آیا کہ جب تک عباس تھے ہمارے سروں پر رضا سلامت تھی، مگر جب سے عباس گئے کربلا تھا کوفہ، کوفہ تھا شام، بیویوں نے تازیہ دیکھا ہے۔ جب تمام شہیدوں کا ماتم ہو گیا نا، جب تمام شہیدوں کا ماتم ہو گیا، یہ پہلا عزا خانہ ہے۔ ہم تو عزا خانوں میں علم لگاتے ہیں نا، بیویوں نے عزا خانہ سجایا ہے شہداء کے سروں کا، اور اس کو زینت دی ہے خون لگی ہوئی دو بالیوں سے۔ عزاداروں، جب جی بھر کے ماتم کیا نا بیوی نے، اور پھر سامان سفر ہوا ہے، بیوی نے کہا کہ سجاد آپ ان عماریوں پر کالے پردے لگوائیے۔ جب کالے پردے لگے عماریوں پر، بیویوں کو چادریں مل گئی، تمام بیویاں عماریوں پر سوار ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بیوی ہے جو نظر نہیں آتی، ایک بیوی ہے۔ جناب سجاد نے کہا میں جانتا ہوں میری ماں رباب کہاں ہے، بس یہ کہا اور قافلے کو واپس زندان کی جانب موڑ دیا۔ زندان کی طرف چلے ہیں، داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ایک ماں اپنے ننھی معصوم سی بیٹی کو آغوش میں لیے ہوتی ہے نا، ویسے ہی ایک اجڑی ہوئی ماں ایک چھوٹی سی مرکز سے لپٹی ہوئی ہے اور بار بار یہ کہتی ہے سکینہ، سکینہ بیٹا وطن چلو، سکینہ رہائی مل گئی۔ سکینہ بار بار پوچھا کرتی تھی اماں ہمیں رہائی کب ملے گی، اماں ہم مدینے کب جائیں گے، سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ سکینہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ مگر اس قبر سے کوئی جواب نہ آیا۔ امام زین العابدین آگے اپنی ماں کو کہا ماں رباب یہاں سے چلے، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بی بی رباب نے کہا میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میرا ایک بچہ کربلا کی تپتی ریت پر ہے، میری یہ معصوم بیٹی شام کے تاریخ زندان میں۔ سجاد مجھے یہاں چھوڑ دیجئے، میں سکینہ کی قبر پر شمع جلاؤں گی۔ میری بیٹی کو تاریخی میں، میری بیٹی کو تنہائی میں بڑا ڈر لگتا ہے۔ مگر عزاداروں جب حکم امام ہوا تو یہ ماں اٹھی ہے۔ اب یہ سفر شروع ہوا ہے، مگر یہ سفر جب شروع ہوا نا تو ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے مدینے کو بھی راستہ جاتا تھا، جہاں سے کربلا کو بھی راستہ جاتا تھا۔ جب پوچھا نا
کہ بیویاں کہاں جانا چاہتی ہیں. امام زین العابدین نے سوال کیا کہ پھوپھی زینب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے کربلا کو بھی رستہ جاتا ہے، مدینے کو بھی رستہ جاتا ہے، بس کربلا کا نام سنا بیوی تڑپ سجاد ہمیں کربلا کی طرف لے چلو، سجاد ہمیں کربلا لے چلو. اب کربلا چلا ہے یہ قافلہ، وہاں ایک بوڑھا صحابی، وہاں ایک نابینا صحابی، آپ سب نے نام سن رکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا. یہ سب سے پہلے ظاہر ہے امام حسین کی مرقد کے، آئے ہیں اپنے غلام کے ساتھ اور اپنے غلام سے کہتے ہیں دیکھو مجھے کچھ نظر نہیں آتا لیکن مجھے میرے آقا میرے مولا کی قبر پر لے چلو. وہاں پر سلام کرتے ہیں، قبر سے جواب آیا علیکم السلام، نانا کے صحابی آپ پر بھی سلام ہو. مگر سلام کے بعد کہ میرے نانا کے معزز صحابی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے تشریف لے جائیں، یہاں میری بہنیں آنے والی ہیں، یہاں بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ آنے والا ہے. یہ سنا اور حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے، اپنے غلام کو آواز دی، کہا کہ جب اس قافلے کو دیکھو تو کہنا ہاذا جاگیر علی اکبر، یہ علی اکبر کی جاگیر ہے، یہاں سوار ہو کر مت آنا، یہاں پیدل چل کر آنا. ارے جب علی اکبر کا نام سنا بیویوں نے تڑپ کر اس وقت کو یاد کیا جب اسی زمین پر ایک کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا. ازاداروں بیویاں محملوں سے اتری، ہر شہید کی قبر پر گئی، مگر دو بیویاں ایسی ہیں جو کسی اور شہید کی قبر پر نہیں گئی، میرے مولا حسین کی قبر پر آئی ہیں. ایک جناب زینب، دوسری بیوی رباب. جب امام حسین کی قبر پر آئے ہیں تو کہا حسین آپ پر میرا سلام، مگر زینب شرمندہ ہے، آپ کی امانت واپس نہ لا سکی. ازاداروں تمام شہیدوں کا ماتم ہوا، روایت نے 3 دن تک ماتم کیا، 3 دن تک بیویوں نے گریا کیا. مگر ازاداروں جب تمام شہیدوں کا ماتم ہو گیا نا تو بی بی زینب نے کہا سجاد ذرا یہ تو بتاؤ میرے بھائی عباس کو کہاں دفن کیا؟ میں نے تمام شہیدوں کا ماتم کر لیا مگر مجھے عباس کی مرتبہ دیکھا تو آزاد سیاد وہ پرانے جو ایک قبر ہے وہ میرے چچا عباس کی ہے، کا بنائی ہے جب عباس کی قبر کی زیارت ہو. مگر جب قریب آنے لگے تو میں نے تمام بیویوں کو روک کر کہا دیکھو میرے بھائی کی قبر پر جا رہی ہو نا، تمام فریادیں کر لیں، تمام شکوے کر لیں، کہنا عباس آپ کے جانے کے بعد ہمارے سر سے چادریں چھینی گئی، عباس آپ کے جانے کے بعد ہمیں بازار در بازار پھرایا گیا، ہمیں دربار در دربار لے جایا گیا، ہمیں تازیانے مارے گئے، ہمیں نیزوں سے ستایا گیا. مگر دیکھو خبردار کوئی یہ نہ کہنا کہ ہم اس کی معصوم سکینہ کو شام کے تاریخ زندان میں چھوڑ آئے ہیں، میرا بھائی برداشت نہ کر سکے گا. میں کہوں گا بیوی اس پورے راستے جتنی بار سکینہ نے تماچے کھائے ہیں، فرات کے کنارے عباس کا لاشا تڑپا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے ہماری اس قلیل ترین عبادت کو قبول فرما. بارے جو بھی پریشان حال ہے انہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. بارے جو بھی ناحق اسیر ہیں انہیں بے حق اسیران کربلا، بے حق اسیران کوفہ، بے حق اسیران شام جلد رہائی نصیب فرما. بارے مشکل گھڑی ہے، اس مشکل گھڑی میں اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و احباب میں قرار دے. موت حسین مصطفیٰ
صفا کے زمانہ آ گیا، صاحب تطہیر کو دربار میں دیکھا گیا، صاحب تطہیر کو دربار میں دیکھا گیا، ہائے پاک مصطفیٰ کے زمانہ آ گیا، بوڑھ سے تیروں پہ اڑتی روز آیات پر، بوڑھ سے تیروں پہ اڑتی روز آیات پر، سین پر یاسین کے بیٹے سے نہ سنبھلا گیا، سین پر یاسین کے بیٹے سے نہ سنبھلا گیا، ہائے بات مصطفیٰ کے زمانہ آ گیا، عین جس جا پر پڑی تھی بے کفن لاش حسین، عین جس جا پر پڑی تھی بے کفن لاش حسین، زینب و کلثوم کو اس راہ سے لایا گیا، زینب و کلثوم کو اس راہ سے لایا گیا، ہائے بات یا حسین 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 یا حسین، آپ سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ، آپ سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ، آپ سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ، آپ سے کہہ رہی ہے دم گھٹ رہا ہے بھیا، دم گھٹ رہا ہے بھیا، یہ رات آخری ہے زندان میں سکینہ، آپ سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ، آپ سے کہہ رہی ہے جلا میرا کرتا چلے گوشوارے، ستم گر نے مجھ کو تماچے ہیں مارے،
سفر نہ لینا ہے یہ میری وصیت ہے یہ میری وصیت خواہش میری یہی ہے زندان میں سکینہ آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ آب سے کہہ رہی ہے سکینہ پہ بھیا کٹھن یہ کھڑی ہے اسیری ہے مجھ پر مصیبت بڑی ہے وطن یاد آتا ہے بھیا چلو گے مدینے کی راہ پہ سغرا کھڑی ہے ہر شام یہ پرندے جاتے ہیں اپنے گھر کو ہر شام یہ پرندے جاتے ہیں اپنے گھر کو کب جاؤں گی وطن میں کب جاؤں گی وطن میں رو کر وہ پوچھتی ہے زندان میں سکینہ آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ آب سے کہہ رہی ہے زمین پر میں زندہ کی سوتی ہوں بابا میں اشکوں سے دامن بھگوتی ہوں بابا خدایا مجھے پاس اپنے بلا لو جدا ہو کے جو سے میں روتی ہوں بابا صدیاں گزر چکی ہے ابھی ہر ایک محب کو صدیاں گزر چکی ہے ابھی ہر ایک محب کو زندہ سے سسکیوں کی زندہ سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے زندان میں سکینہ آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ آب سے کہہ رہی ہے زندان میں سکینہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں رو رہی ہے آنکھیں آنکھوں سے بھوکے رستے میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں
فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں میزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گر رہے ہیں تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فضا سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جھگڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ میرے اصغر کا جھولا جلایا گیا میرے اصغر کا جھولا جلایا گیا پانی تیروں سے اس کو پلایا گیا پانی تیروں سے اس کو پلایا گیا حق پر سو گیا ہے حق پر سو گیا ہے السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ میرے اور محمد مار گئے میرے اور محمد مار گئے سکینہ کے گوہر اتار گئے سکینہ کے گوہر اتار گئے میرے قاسم کا ٹکڑے ہوا ہے بدن میرے قاسم کا ٹکڑے ہوا ہے بدن اس جگہ پہ محمد بوس دیے 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 انہیں خیدر اسی پہ چلا سیدہ انہیں خیدر اسی پہ چلا سیدہ پیس کے زہرا نے پالا جسے پیس کے زہرا نے پالا جسے پیس کے زہرا نے پالا جسے تیز پہ اسے کا چڑھا سیدہ تیز پہ اسے کا چڑھا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا محمد محمد صلوات السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المصطفى. السلام عليك يا حسين الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار. الله آخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا أخي قائد الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء وأسيران كوفة والشام خصوصا زينب بنت كلثوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون في أرض الخلوص. السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرشاد الراشد القدر والقدر روحي وجسمي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي أجل الله تعالى وسهل الله تعالى مخرجا وظهورك ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة الله وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں. بے شمار.